بنی اسد نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام نے تو بنی اسد کے ساتھ اچھائی کی تھی، زمین بھی خرید لی، پیسے بھی ان کو دے دیے واپس، زمین پر ان کو پیسے بھی دیے اور زمین کا نگہبان بھی انہی کو بنا دیا، تو انہوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ بنی اسد کی جو داستان ہے بڑی عجیب داستان ہے۔ تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا، بنی اسد میں 3 گروپ بن گئے، بلکہ ایک لحاظ سے 4 گروپ۔ ایک بنی اسد وہ تھا جس نے بدقسمتی سے عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ دے دیا۔ لشکر عبید اللہ بن زیاد کے اندر بنی اسد کے لوگ تھے، اور بہت مشہور، جس کو سن کے آپ فوراً لعنت اللہ علیہ کہیں گے، حرملہ، یہ بنی کاہل کا ہے، بنی کاہل بنی اسد کی برانچ ہے، حرملہ بنی اسد کا ہے۔ ایک گروپ بنی اسد کا وہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ تھا، یعنی یزیدی لشکر میں تھا۔ بنی اسد کے کچھ سربراہ تھے جو سید الشہداء کے ساتھ تھے، اور مشہور کون ہیں؟ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں۔ یہ جو حبیب ابن مظاہر اتنے کٹھن حالات میں بھی کوفہ سے نکل کر امام تک آ گئے، یہ بنی اسد کی سپورٹ سے ہوا تھا۔ وہ جہاں پہنچتے تھے بنی اسد کے قبیلے کے جو لوگ رکے ہوتے تھے ان کے پاس رک جایا کرتے تھے دن میں، اور رات کو سفر کرتے تھے انہی کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر، اور کربلا تک آ گئے تھے۔ تو بنی اسد میں ایک گروہ وہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ تھا، ایک گروہ بنی اسد کا وہ تھا جو امام کے ساتھ تھا، جس میں حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم ابن عوسجہ تھے، اور امام کے جو سفیر تھے قیس ابن مصاحر سعیداوی، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، میرا خیال میں صحیح لیا، وہ بنی اسد کے تھے۔ یہ بنی اسد کا دوسرا گروہ۔ یہاں پر ایک بڑی عجیب روایت بھی ہے، بہت عجیب روایت ہے کہ عاشور کے نزدیک حبیب ابن مظاہر نے، کیونکہ حبیب ابن مظاہر عاشور سے چند دن پہلے ہی پہنچے تھے، شاید 8 محرم کو، تو حبیب ابن مظاہر نے سید الشہداء سے کہا کہ بنی اسد اطراف میں رہنے والے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں بنی اسد کو لے کر آؤں۔ سید الشہداء نے کہا کہ تم جاؤ۔ وہ گئے، بنی اسد سے بات کی، بنی اسد نے نہیں مانے، کہا ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ تو بنی اسد نے ساتھ نہیں دیا، کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، امام حسین کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد بنی اسد 2 گروپ ہو گئے۔ ایک بنی اسد کا گروپ وہ تھا جس نے یہ کہا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے چلے گئے، اور بعد میں پھر وہ اٹھ کر آئے، اور وہ بھی اٹھ کے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی عورتیں آئی تھیں پہلے، اور انہوں نے دیکھا کہ اجساد پڑے ہوئے اور دفنانے والے نہیں ہیں، تو وہ پھاوڑے اور بیلچے لے کر آئیں، تو جب وہ لے کر آئیں تو ان کے مردوں کو غیرت آئی اور وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے دفنانے کے لیے۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، بنی اسد نے جب دفنا دیا تو ان کے اوپر سخت وقت آیا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، تو انہوں نے مولا چوتھے امام کو پیغام بھجوایا کہ مولا ہمارے اوپر سخت وقت آیا۔ تو امام نے بنی اسد سے کہا کہ تم اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہو جاؤ اور ان کو چھوڑ دو، اونٹوں کو چھوڑ دو، جہاں اونٹ رک جائے وہیں پہ رک جانا، وہیں پہ تمہارے لیے پانی بھی ہوگا۔ تو یہ لوگ چلے پھر وہاں سے، اور جو میں نے اسٹڈی کی تھوڑی بہت، اس کے مطابق اصفہان کے نزدیک ایک علاقہ تھا جہاں بنی اسد پہنچ گئے تھے، اور بنی اسد کا وہ قبیلہ آج تک وہیں پر ہے، آج تک وہیں پر ایک محلہ ہے وہاں پر، اور وہ لوگ ابھی تک وہاں پر ہیں، اور وہ پانی بھی وہاں پر ہے، وہ کنواں بھی وہاں پر ہے جس سے ان کو پانی ملا تھا۔ تو یہ بنی اسد کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک عجیب گروہ تھا بنی اسد کے اندر، اور وہ بنی اسد کا گروہ وہ تھا جو ایک پہاڑی کے اوپر اور ایک اونچائی سے سید الشہداء کے واقعے کو دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا اور اللہ سے التماس کر رہا تھا کہ اے خدایا اپنے نبی زادے کی مدد فرما، لیکن امام کی مدد کے لیے نیچے نہیں آیا، امام کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہ روتے رہے، فریاد کرتے رہے، نیچے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیا ان کے دل میں خواہش نہیں تھی؟ کیا وہ جو دعائیں کر رہے تھے وہ دکھاوے کی کر رہے تھے؟ کس کے دکھاوے کی کرتے؟ دنیا نے پاؤں روک لیے تھے۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ ہم جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم دنیا کے چنگل سے نکل گئے، شاید اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ابھی امتحان نہیں ہوا، شاید، ویسے سب آپ نکل بھی گئے ہوں بعض وقت۔ سید الشہداء نے ہمیں کیا سکھایا؟
سید الشہداء نے جو ہمیں سکھایا نا وہ یہ کہ اپنے نفس کے اندر سے اس دنیا کے دھوکے کو کم مت سمجھنا، دنیا کے دھوکے کو کم مت سمجھنا۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے نام تھے جن کو دنیا دھوکہ دی گئی۔ سلیمان ابن سرد خزائی جو بعد میں قیامت اوابین کے لیڈر بنے، جو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سید الشہداء کو نامہ لکھا تھا، خط لکھا تھا، بعد میں نہیں آیا۔ تو عزیزان محترم، احیاء دین کیا ہے؟ احیاء دین انسان کا اپنی حقیقت کو ریئلائز کرنا ہے، سید الشہداء کی اس قربانی کی روشنی میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، میرا مستقبل کیا ہے، کس کے لیے زحمتیں اٹھاؤں۔